السلام علیکم، میں ہوں بابر عارف اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پروین راؤ صاحبہ۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد کراچی کے اندر انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کو جاری رکھا۔ انہی سے گفتگو کرتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی زندگی کا سفر گزرا۔ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ 52 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور تقریباً 71 ایئرس آپ کی ایج ہے، تو اتنے ینگ ہونے کا راز پہلے تو اچھا، میں سمجھی تھی آپ ایجوکیشن سے اتاری سوال. میں نے کہا کہ ہم سے نیک کرا دیں۔ اچھا یہ مجھے نہیں اندازہ تھا بالکل بھی. اوکے، کچھ نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ میں چونکہ بہت زیادہ فکر نہیں کرتی کہ کیا ہوگا یا میں خود کچھ کروں. میں نے بس اللہ پہ چھوڑ رکھا ہے اور جو وہ مجھے کام کروائے گا وہ مجھے کرنا ہے، اور جو اس کو کام مجھ سے لینا ہے وہ مجھ سے کروا لے گا. تمام. نہیں، لیکن فٹنس اور یہ سب جی، پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ یہاں سے کیا سوچتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اپنے آپ کو اور زندگی کو. تو پہلا تو ہے کہ توکل، کہ وہ کروا رہا ہے اور وہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد عملی زندگی میں آپ کو عقل دے رکھی ہے. اس نے کہا ہے شعور دیا تمہیں، عقل دی ہے، کائنات کو بھی پہچانو، اپنے آپ کو بھی پہچانو، اور جو میں نے بنایا ہے اس کو سیدھا بھی کرو اور انسانیت کو بھی سیدھا کرو. تو پھر آپ کو سب سے پہلے اپنی عقل تو اپنی ہی فٹنس کیا مطلب آپ جب کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی مشن ہے، تو آپ کو تندرست تو ہونا ہی ہوگا. نہیں، ورک آؤٹ وغیرہ وہ آپ مطلب وہ روٹین کا حصہ ہے. ورک آؤٹ یہ ایز سچ میں نے ایک میری زندگی کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ یہ اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ جیسے اگر عمر کی خواتین دیکھ رہی ہوں گی تو یہ آپ کے لیے آئیڈیل وہ ہوگا کہ جم اگر آپ جاتی ہیں تو، کیونکہ 71 سال کی جو خواتین ہیں وہ تو بیمار ہو جاتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں. وہ صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتی. وہ جو ہی 50 گزرے کہ انہوں نے سمجھا کہ ہم نے بہت کر لیا اور اب ہمیں آرام کرنا ہے. اور جب وہ آرام کرتی ہیں یا کرتے ہیں آدمی، تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری مشینری رک جاتی ہے. اور مشینری تو اللہ تعالیٰ نے مرتے دم تک کے لیے چلنے کے لیے بنائی ہے، اور ہم اسے روک دیتے ہیں. اور جب ہم روک دیتے ہیں تو زنگ لگتا ہے، اور زنگ ہماری بیماری ہے. تو میں نے زنگ نہیں لگ دیا. تو قدرتی طور پہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے گھر کا کام نہیں کیا بھاگ دوڑ کر کے، تو پھر مجھے خود پریکٹیکلی بھاگ دوڑ کر لینی چاہیے، یعنی کہ واک کر لینی چاہیے. اور واک سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے ایکسرسائز. پیدائش آپ کی پنجاب کی؟ میری پیدائش پنجاب کی شہر لاہور. لاہور سے تو وہاں پر ہی آپ کیسے یاد کرتی ہوں ان دنوں کو؟ لاہور کے دنوں کا ہو. لاہور کے دنوں کو یوں تو یاد ہی نہیں آتے، اس لیے کہ کراچی کی گرما گرمی اور پریکٹیکل لائف اور بزی لائف میں آپ کو لاہور کے دن یاد نہیں آ سکتے. لاہور کا کچھ بھی اس طرح سے یاد نہیں آ سکتا سوائے ہی کہ گرینری ہے اور بہت اچھا خوبصورت. ہاں، ان یونیورسٹی لائف یونیورسٹی لائف وہ تو بہت کمال کی ہوتی ہے. اس میں جو بے فکری ہوتی ہے، یہ ہر چیز میں مزہ آتا ہے، جوش ہوتا ہے. ارے دنیا پلٹ کے رکھ دیں گے، بدل کے رکھ دیں گے، پتہ نہیں کیا تباہی مچا دیکھے. یوں جو جوش ہوتا ہے نا، وہ تو بات ہی اور ہوتی ہے. اور پھر کراچی کب آئے اور پھر یہاں پر؟ ایکچولی میں شادی کے بعد آ گئی تھی باقاعدہ طور پہ. اس سے پہلے پیرنٹس آ گئے، اور میں بھی کالج میں ہی پڑھ رہی تھی، وہاں ہاسٹل پہ رہی یونیورسٹی. تو ماسٹرز میں نے کیونکہ وہ بھی پنجاب سے ہی کیا ہے، تو اس میں مجھے رکنا پڑا کچھ عرصہ لاہور میں. اور جب ماسٹرز ہو گیا ہے تو میں بھی پیرنٹس کے ساتھ کراچی آ گئی. کراچی آ کے ایک اسکول بنایا. اس کی طرف ہی اب جانا ہی جا رہے. میں چاہ رہا تھا کہ ایک دفعہ نا
یہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے شاید. اس طرح کی چیزیں ہیں. وہ جو بھی آپ سے بات کرتا ہوگا تو وہ آپ کی پروفیشنل لائف پر زیادہ بات کرتا ہوگا. ہاں ایگزیکٹلی. تو میرا آخری سوال پرسنل لائف کے سلسلے میں کہ آپ کی شادی کراچی میں ہوئی اور بچے. شادی میری لاہور تھے ہی فیملی نہیں. ہاں اور میرے بچے بھی وہیں پیدا ہوئے. اور شادی ہاں کیسے کہہ سکتے ہیں. تو ابھی آپ کی جو بیٹی ہے جو اولاد ہے لینا وہ آپ کے قریب نہیں ہے ایک پیار ہے. ہاں وہ ایک سے باہر. یہ جو ہم نے آج کل نئی ایجوکیشن شروع کی ہے نا, بچوں کو بہت ماڈرن بہت اعلیٰ تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اعلیٰ تعلیم اعلیٰ ہی ہو جاتی ہے اور وہ ہمارے بچے بھی وہی لے جاتے ہیں. خیال میں یہ بہتر نہیں کہ نوجوان باہر ہے پاکستان سے؟ میرے خیال میں تو بالکل بہتر نہیں. حالانکہ میری اولاد باہر ہے اور میرے بس سے باہر ہے کہ میں انہیں یہ کہوں کہ وہ پاکستان میں آ کے رہیں. تو چونکہ اب ان کے پاس بھائی میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ان کا دیکھ یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اب میں یہ مجبور ہوں کہ میں انہیں قائل نہیں کر سکتی کہ آپ پاکستان میں آئیں اور آ کے رہیں, کیونکہ اب جو حالات ہیں مطلب اس 4-5-7 برس کے عرصے میں زیادہ خرابی کی طرف گئے. کیا پہلے کی بہت اچھے تھے. اچھے سے مراد یہ ہے کہ پہلے آپ کے پاس یہاں اسکوپ ہوتا تھا. پہلے آپ کے پاس کچھ ادارے ایسے ہوتے تھے کہ اگر آپ میں قابلیت ہے تو آپ کی اس میں کھپت ہو جائے. اب یہ ہو گیا ہے کہ سارے ادارے ڈی فنکشن ہو گئے, مطلب کوئی فنکشن ہی نہیں ہو رہا. تو اب اس میں اگر آپ کا کوئی کام کرنے والا بچہ ہے, یہ کام کرنے والے نوجوان ہیں, ان کی تو جگہ ہی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ ان کو بھر لیا جاتا ہے جو ادھر ادھر کوئی فٹ مار کے آئے. تو آپ نہیں, وہ پہلے کی اگر آپ کہہ رہے پہلے دور اچھا تھا, ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ, وہ ساری چیزیں تھی ماشاء اللہ لگے. اس کے بعد کل اگر آتے ہیں وہ سارا کچھ پولیٹیکل لیول پہ تھا. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے اثرات تو ہم پر ہی پڑتے. بالکل اس کے اثرات اب دکھ رہے ہیں نا. وہ ہوتے 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 جب ڈیکے بڑھا ہے نا, مطلب وہ ڈیکے ہماری آہستہ آہستہ گلنا چیزوں کا, وہ جو گلتے گلتے فل گل گیا, کوئی بھی حصہ باقی ہی نہیں رہا. تو وہ اب آپ اس وقت میں موجود ہیں. ہمارے وقت میں تو بہترین صورتحال تھی, مگر اب اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ بچے ہمارے آ کے یہاں پہ کچھ اپنے آپ کو کہیں دیکھ نہیں پا رہے. جو یہاں ہے وہ بھی دیکھ پا رہے. تو یہ اور بھی بدقسمتی ہے کہ جو وہ باہر بھی نہیں جا پا. ہاں وہاں ان کے لیے زیادہ مشکل ہے کہ وہ خواہش وہاں کی ہے اور یہاں رہیں وہ زیادہ بری کنڈیشن میں. ایٹ لیسٹ وہ یہ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم برے حالات سے باہر نکل آئے. اچھا, پروفیشنل لائف کی طرف آپ کی جائیں گے کہ آپ نے اسکول ایک بنایا, اس کی داستان کیا, اس کے پیچھے میں یہ بھی سمجھنا چاہوں گا کہ وہ تھاٹ کیا تھی کہ اتنی ینگ آپ تھی اور آپ نے سوچا کہ اسکول بناتے ہیں, وہ بھی کراچی میں جہاں آپ کا جو ہے وہ جنم بھومی ایک طرح سے نہیں ہے, جو آپ کو اس طرح سے جاننے والا کوئی نہیں ہے, وہاں پر آپ نے ایک اسکول بنایا. یہ تھاٹ آپ کے ذہن میں کیسے ہیں؟ دیکھیے پروفیشنل تو اس کو کہتے ہیں جو کہ آپ جس سے پیسہ کما رہے ہو کوئی آپ کا. تو پروفیشنل لیول پہ تو میں نے ایک اسٹارٹ کیا تھا بزنس اپنے آپ کو یہ اسکول بنانے سے پہلے. جی کیونکہ میرے خیال میں یہ تھا کہ میں پیسے کماؤں, اور یہ میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں انسانیت کے لیے کچھ کروں. یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا پوٹینشیل کیا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے. مگر ماسٹرز آپ نے کیا اردو لٹریچر میں, اور BA تک میری, بلکہ MA پریویس تک میں فلاسفی پڑھتی رہی.
تو فلاسفی اور اردو اور اسلامیاتی 3 سبجیکٹ رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے سوچا کہ اسکول میں چلتے. نہیں, بزنس میں اس لیے نہیں گئی. بزنس میں تو میں اس لیے گئی کہ مجھے 9 to 5 جاب نہیں کرنی تھی. 9 to 5 جاب کی مجھے ایز سچ ضرورت بھی نہیں تھی, کیونکہ ہم 2 میاں بیوی, 2 لوگ اور 1 بچہ, ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, گھر اپنا تھا. مجھے ضرورت تھی کہ میں اپنے علاوہ, اپنے بچوں کے علاوہ بھی کچھ کر سکوں. تو مجھے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے, تو نہیں, نوکری میں تو نہیں ملتے, وہ تو اپنے اوپر ہی خرچ کرنے جی. تو اس کے لیے میں نے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتا. وہ لکھنے پڑھنے کا ہی مجھے مل گیا کام. جی, وہ مجھے امیج مارکیٹنگ کا کام کرنے کا موقع مل گیا, اور پھر اس سے جو پیسے کمائے تو میں نے اسکول کے مشن پہ لگایا. وہ اب وہ سوال آئے گا کہ وہ مشن کیا تھا. کالج کے زمانے میں ہی میں نے کالج کو دیکھا تھا کہ یہ ہم لوگوں کو ضائع کر رہا ہے, کہ صرف ہمیں تھیوری پڑھاتے ہیں, ہمیں تو کچھ سکھاتے ہی نہیں, کچھ اور کرتے ہی نہیں, اور دوپہر سے لے کے شام تک کالج خالی رہتا ہے. اسکول کے بارے میں نہیں کبھی سوچا تھا. وہ تو اس زمانے میں تو اتنا پتہ نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بس جو اپنی وہاں, مجھے یہ تھا کہ میں اسپیس میں جاؤں گی اور میں اسپیس کو ایکسپلور کروں گی. تو کالج کے زمانے میں جب میں پڑھنا شروع ہوئی تو میں میچور ہو چکی تھی. ایک گیپ بھی آیا تھا میری ایجوکیشن کے دوران, تو میں دوسری لڑکیوں سے زیادہ میچور تھی. تو میں یہ سوچتی تھی کہ یہ وقت ضائع ہو رہا ہے, صرف پڑھ رہے ہیں ہم, بس پڑھ لیا اب ختم. پڑھنا تو گھر جائیں گے, 2 گھنٹے اس کو ذرا چیک دیکھو, ریوائز کرو, آ جائے گا. تو ہم نے کیا ہے, کام کیا ہے. تو میں نے کہا کالج کو یوز ہونا چاہیے, کچھ ایسا ہونا چاہیے, اور بس وہ بات رہ گئی. مگر میرے دماغ میں پھنسی ہوئی. تو کراچی میں ایک بچہ مجھے ملا. اس زمانے میں بھیک مانگنے کا رواج پروفیشنل نہیں, سچ مچ مانگتے تھے جب کوئی غریب ہوتے تھے. 84 کا زمانہ. میں نے بس ریسنٹلی ماسٹرس ختم کیا تھا. تو ایک بچہ بھیک مانگ رہا تھا, تو میں نے کہا کہ یہ بھی تو پڑھنا چاہتا ہوگا. میں نے اسے پوچھ لیا کہ تم اسکول کیوں نہیں جاتے اور تم پڑھنا چاہتے ہو. اس نے کہا ہاں میں پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن کیونکہ ہم بہت بہن بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کچھ کماؤ اور تمہیں تمہارے لیے خرچہ چاہیے. تو بس مجھے خیال آیا, میں نے اس سے سوال کیا تو کیا کماتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں 30 روپے مہینہ. اس زمانے میں اس زمانے میں پیسہ یا کچھ بھی ملتا تھا نا ویک میں, تو مہینے کا 30 روپیہ. تو میں نے سوچا اگر اس کو ایک مہینے میں 30 روپے مل جائے تو یہ گھر والوں کو پے کر سکتا ہے. اسکول میں ایسا کرتی ہوں میں کہ کوئی کام اس کو ایسا لا کے دیتی ہوں کہ یہ خالی بھی نہ رہے, کوئی کام کر کے لے کے جائیں اور بھیک نہ مانگے, بھیک منگا نہ بنے, اور ساتھ اس کو 2 گھنٹے پڑھا دیں گے تو ماں باپ کو کیا اعتراض, انہیں تو پیسے چاہیے. اور یہ سوچ کے میں نے کورنگی میں اسکول بنایا. جاننے والوں سے, رشتے داروں سے پیسے مانگے اور جا کے وہاں پہ کرائے پہ اسکول لیا, ایک بلڈنگ لی, اور وہاں کے بچوں کو اسکول میں داخل کیا کہ ہم ان کو کورنگی کی فیکٹریز جو ہے وہاں سے کام لا دیں گے, لفافے بنا لے, کچھ بنا لے. اور وہ فری تھا اسکول. ہاں ظاہر ہے فری کا, وہ بلکہ کما کے نہیں جاتے پیسے بچے. جب وہ 30 روپے مہینہ اپنا کام کر کے کما کے لے کے جائیں گے تو پڑھائی تو فری تھی نا, انہیں تو بلکہ وہاں سے کمانے کا موقع دے. اچھا, تو جو آپ نے اس وقت سوچا تھا اور اس میں کہ یہ تو کیا پڑھا رہے ہیں ہمیں, ہاں, تو وہ آپ نے سارا پھر اپلائی کیا اپنے اسکول. بالکل, وہ میں نے اپنے اسکول میں پریکٹیکل کیا کیا ہونا چاہیے. میرے اسکول کا جو
آپ موٹو سمجھ لیں, لوگو سمجھ لیں, یا اس کا مشن سمجھ لیں, جو بھی, وہ ہے تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ. اور اس اسکول کا نام ہے عمل دانش اسکول, یعنی دانش مندی کا عمل. تو دانش مندی کا عمل یہ ہے کہ عقل اور ہاتھ دونوں کو چلائیں نا بھائی, بنایا ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہے ہمیں. تو اسکول میں میں نے اسکلس بھی لگائے ایز سبجیکٹ انٹروڈیوس کروائی ہیں, اور فائن آرٹس نرسری سے میٹرک تک, بزم ادب نرسری سے میٹرک تک, اور ایک اور سبجیکٹ اسپیشل انٹروڈیوس کروایا ہے, اور وہ ہے پیشے اور رجحان. یعنی بچوں کو پہلے سے پتہ ہو کہ ان کا رجحان کیا ہے, اور انہیں پہلے سے پتہ ہو کہ پاکستان میں یا دنیا میں پیشے کون کون سے ہیں, اور وہ کیا تعلیم مانگتے ہیں, کیا پیسے مانگتے ہیں, کتنی عمر مانگتے ہیں, کیا کوالٹیز مانگتے ہیں. انہیں 8ویں تک پتہ چل جائے گا. آپ لوگوں کی طرح وہ پریشان نہیں ہوں گے کہ پہلے پڑھ لیں, پہلے BA کر لیں, پھر سوچیں گے کہ کرنا کیا ہے یا بننا کیا ہے. تو یہ انہیں پہلے سکھایا جاتا ہے. اب ہم شروع سے ہی نرسری سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ کلاس 1 سے ان کو پروفیشنس کیا کیا انٹروڈکشن شروع کروا دی جاتی ہے, ایک سلیبس بنا دیا ہے میں نے. تو وہ ان کے اوپر کھلتا جاتا ہے کہ اتنے سینکڑوں پیشے ہیں, اور پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ اب اپنے آپ کو ڈسکور کرو کہ تمہیں کون سا اچھا لگتا ہے, کیونکہ اسکل تو اسکول میں سیکھ ہی رہے ہیں وہ. تو پھر وہ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے جاتے ہیں, اور 8th کلاس تک وہ بالکل باشعور ہو چکے ہوتے ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے یہ پیشہ بھی اچھا لگتا ہے, یہ پیشہ بھی اچھا لگتا ہے, یہ بھی اچھا لگتا ہے. تو بڑا ہو کے جس کا موقع ملا ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک بن جاؤ. کیا ہوتا ہے 84 کے اندر پہلا اسکول بنایا, تو اس کے بعد کوئی اگلی برانچ بھی بنائی؟ نہیں, اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جیسے کہ لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہاں پہ فورنگی میں کچھ ہنگامی حالات ہو گئے تھے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو گیا تھا, تو اسکول بند کرنا پڑا. گھر والوں نے کہا خبردار اکیلے اتنی دور ڈرائیو کرتے گئے تو پھر ٹھیک ہے. کچھ عرصے بعد شادی ہو گئی. پھر شادی کے بعد یعنی اپنے پروجیکٹ کے شروع کرنے کے 10 سال بعد میں نے دوبارہ خود سے شروع کیا. پہلے پیسہ کمائیں, پھر میں نے کہا چلو میں زندگی بھر 100 بچوں کو پڑھاؤں گی. اسی جگہ ہی شروع؟ نہیں, پھر سرجانی ٹاؤن, کیونکہ وہ پرسکون جگہ تھی, وہاں بھی اسکول بھی نہیں تھا جس وقت میں نے شروع کیا. دوبارہ میں نے شروع کیا 1956 میں. تو شہر سے اتنا ہٹ کر شروع کر؟ ہاں, اس لیے کہ شہر میں گورنمنٹ اسکول بھی ہیں, دوسرے اسکول بھی ہیں, دوسرے چھوٹے اسکول بھی ہیں. تو جتنے لوگ شہروں میں رہتے ہیں وہ اگر کسی بڑے گھر میں کام کریں, معاشیت کریں, تو ان کے بھی بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ کوئی فیملیز سپورٹ کرتی ہیں. لیکن مجھے تو وہاں اسکول بنانا تھا نا جہاں اسکول نہیں ہے, اور پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے کہ کہیں دور بھیجیں. اور وہ اسکول اب تک چل رہا؟ ہاں, وہ اسکول 96 سے اب تک چل رہا ہے. تقریباً کتنے بچے وہاں سے آپ نے فری پڑھائے ہوں گے؟ ہاں, اتنا ایگزیکٹلی تو کاغذات دیکھنے پڑیں گے, لیکن 1000. ہاں. اچھا, گورنمنٹ کی سپورٹ کبھی آپ کو حاصل ہوئی ان 96 سے؟ ہاں, اس دوران ہم نے ایک پروجیکٹ ان کا گورنمنٹ کا بھی کیا تھا, 2017 سے 20 تک کیا تھا. اچھا, تو مطلب فائنینشلی سپورٹ؟ جی ہاں, ان کی تھی فائنینشلی کہ وہ ٹیچرس کو, ہم ان کے پارٹنر بنے تھے ایک پروجیکٹ میں. تو بس اسی میں بات سمجھ نہیں آ رہا, 17 سے نواز شریف کی گورنمنٹ اور 18 سے عمران خان کی گورنمنٹ, تو وہ چلتا رہا. پروجیکٹ جو ملا تھا وہ کس طرح پھر چلتا؟ اچھا نہیں, وہ اس طرح گورنمنٹ کا نہیں تھا, وہ فاؤنڈیشن کا, سندھ فاؤنڈیشن. تو مطلب NGO کے کسی ہے؟ نہیں, یہ گورنمنٹ کا نہیں ہوتا ہے, اور لیکن ایک فاؤنڈیشن کے تحت پارٹنرشپ میں چلاتے ہیں, لیکن وہ گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ کے سے. اچھا, یہ جو فری پڑھاتے ہیں
ان کو کیا این جی اوز کہا جاتا ہے؟ این جی او آپ نے نہیں وہ بنائی؟ دیکھیے این جی او ایکچولی وہ دراصل باہر کی یہ فارم ہے، ہماری تو نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے، این جی او نہیں ہے. این جی او نہیں، پروفٹ کوئی بھی آپ بزنس کر رہے ہیں نا، جیسے آپ کر رہے ہیں پروفٹ لے رہے ہیں تو آپ کی وہ ہوگی پروفٹ بزنس ہوگی. ہم یہ ایکچولی یورپین ٹرمینالوجی ہے نان گورنمنٹ، اس لیے جو وہاں پہ تو سارے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ چلاتی تھی ٹھیک. فلاح کے، لیکن جو فلاح کے پروجیکٹ عوام چلاتی تھی ان کو نان گورنمنٹ پروجیکٹ کہا جاتا تھا. تو یہی انہوں نے ہمیں بھی کہہ دیا یہاں پہ. تو وہ این جی او ہماری اس طرح سے ہو گئی کہ فنڈ لے کے جو، کیونکہ وہ لوگ فنڈ لے کے کرتے تھے، لوگوں سے لیا فنڈ اور ایک پروجیکٹ بنایا کہ بھائی ہم بھی کچھ کنٹریبیوشن کرتے ہیں. تو ایکچولی نان گورنمنٹ کا کوئی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ فری ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. نان گورنمنٹ آپ پروفیٹیبل بھی بنا سکتے ہیں. نہیں تو آپ فنڈ لے کر کبھی بھی آپ نے نہیں، ہاں نان پروفٹ آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں. ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ اپنے طور پہ ہم نے چلائی اور لوگوں نے، دوستوں نے یا جس نے اخبار میں ٹی وی پہ دیکھا پڑھا انہوں نے ہمیں. ویسے این جی او پر جو الزامات لگتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ صحیح کہ ہمارے معاشرے کے لیے وہ بہتر ہے این جی او پہ کس طرح کے کہ باہر سے فنڈ لے کر یہاں پر وہ اپنا کلچر اپنی چیزیں جا کر پہنچاتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر جو باہر سے آپ کوئی فنڈ لے رہے ہیں کسی ملک سے یا کہاں سے، جہاں سے بڑی آرگنائزیشنس، جی جیسے عیسائی ہیں، اگر باہر کے کوئی چرچ ہے وہ اگر آپ کو فنڈ کر رہا ہے یہاں پر وہ obviously اگر انہوں نے کوئی شرطیں لگائی ہیں آپ کو، ہمیں تو نہیں لگا رہے. نہیں این جی او جس اسی کی بات کر رہے، جس این جی او کو وہ دے رہا ہے تو اپنی کوئی شرطیں بھی دے رہا ہے اور وہ ان کو پورا کر رہے ہیں تو obviously وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور وہ ہمارے ملک سے ملک کے مفاد میں اگر کوئی تھوڑی بہت رکاوٹ ڈال رہے تو ٹھیک نہیں. لیکن اب مجھے یہ نہیں معلوم نا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں. میں اس طرح سے بات کر رہا ہوں کہ جیسے یہاں پر کوئی کرسچنز ہیں وہ ان کی این جی او انہوں نے بنائی اور انہیں باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے اور یہاں پر وہ عوام میں جا کر اس طرح سے کر رہے ہیں. کس طرح سے؟ تو یہ آپ جا کر ان کو مطلب پیسے دے رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے، الزام یہ لگایا جاتا ہے، خود میں یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ جو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے اس سے آپ کسی کا ذہن بھی چینج کر سکتے ہیں. ایون کہ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی مسلم ہے تو آپ اس کو وہ کرسچن بنائیں ہیں. اس طرح سے میں کرسچنس کا مطلب ایک مثال دیا. ہاں یہی یہ خطرناک سالے یہ وہی دینی. میں کہہ رہا ہوں کہ الزام یہ لگایا جاتا ہے. نہیں الزام سچی بھی بات، وہ جو الزام لگا رہے کہ آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جی انہوں نے ایسا کیا، فیکٹس اینڈ فگرس لانے ہوں گے تو پھر تو میں بھی کہوں یہ غلط ہے، آپ بھی کہیں گے غلط ہے، تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہے نا. لیکن جیسے جو کرسچنز ہیں اگر وہ کرسچنس کو دے رہے ہیں اور بھلائی کے لیے دے رہے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے صحیح. ہاں اس میں کوئی خرابی ہے. لیکن کوئی خرابی کر رہا ہے تو وہ پتہ ہوتا ہے یہ خرابی ہے تو وہ سبھی کو پتہ ہوتا ہے، مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. اچھا آپ نے یہ اتنا بڑا اسکول بنایا، ہزاروں بچوں کو پڑھایا، تو جو آپ کی اولاد تھی، آپ کی بیٹی، وہ بھی اسی اسکول میں پڑھی؟ میری بچے تو تب تک 7 برس کی ہو چکی تھی جب میں نے شروع کیا تھا، اور وہ پہلے سے پڑھ رہی تھی اسکول میں. میں نے تو ان کے لیے جب جا کے بنایا تو وہ یہاں پڑھ رہی تھی اور وہ اپنے فادر کی اولاد تھی، وہ مجھے وہاں میں تو خود کم جاتی تھی، وہاں کی ٹیچرس کو پرووائڈ کیا ہوا تھا. تو میری بچی کو وہاں چھوڑنے جاتی تو ڈبل خرچہ ہوتا، مجھے بھی جانا پڑتا، تو میں کمائی کیسے کرتی؟ تو اسے تو میں وہاں نہیں پڑھا سکتی. وہ یہاں وہ شہر کے اسکول. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم آخری حصے کی طرف بڑھیں گے کہ پاکستان کی پالیٹکس کو دیکھتے ہیں.
ہاں اب تو دیکھنا پڑتا ہے, بہت مجبوری ہو گئی ہے. کسی خاص پارٹی کو سپورٹ؟ دل چاہتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہو وہ آئیں. مطلب آپ کا اشارہ بھی نہیں, میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا. اگر آپ کا اشارہ ہے کہ کسی اچھے کو آپ اشارہ کر رہے ہیں, کسی اچھے کا نام لے دیں آپ, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسے اچھا سمجھتا ہوں. ویسے یہ میں اپنی ذاتی رائے میرے یوٹیوب چینل پر پتہ ہے سب کو کہ میں کیا رائے رکھتا ہوں. ہاں, تو میں نے صرف اچھائی کی, میں اچھائی کے حق میں ہوں. آپ اسی طرف ہیں جہاں یوتھ ہے. اگر میں ینگ ہوں تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ ذہن میں دیکھیں میں تو یوتھ کے ساتھ ہوں ہی, کیونکہ میں ابھی بھی یوتھ کے لیے کام کر رہی ہوں, یوتھ کے لیے جی رہی ہوں, یوتھ کے لیے ہی مروں گی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے پالیٹکس میں, وہ کہاں ہے, اور اگر وہ پالیٹکس میں مجھے وہاں لے جانا چاہیں گے تو ابھی میں نہیں جاؤں گی, اس لیے کہ میں ایز اے مدر میں تو ان کی اپ برنگنگ میں لگی ہوئی, ان کی کیریکٹر بلڈنگ میں مصروف ہوں, میں ان کی ایجوکیشن میں مصروف ہوں. اچھا, آپ سندھ میں رہتی ہیں, سندھ کی جو ایجوکیشن ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. یہ جو ایکسپریشن ہے نا آپ کا, یہ اس میں ہی سب کچھ ہے اگر دیکھا جائے تو یہ اس کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف سندھ میں سب سے زیادہ برا حال ہے, باقی جگہوں پر تو بہت ہی برا حال ہے. یہ کہنے اس طرح سندھ میں زیادہ برا حال ہے, جو سب سے زیادہ سندھ میں زیادہ, کیونکہ میرے اسکول مختلف جگہوں پہ ہیں. مثلاً لاہور کے پاس ہے, کالا شاہ کاتپور میں, اور ایک اسکول کشمیر میں ہے, ایک سرگودا میں تھا, بلکہ ابھی بھی ہے. تو ان سب جگہوں پہ پڑھنے اور پڑھانے والے بہترین ہیں کراچی کی نسبت. جتنی مجھے کراچی کے بچوں پہ اور ٹیچرز پہ محنت کرنی پڑتی ہے, اگر میں یہ پنجاب کے بچوں پہ کرتی اتنی محنت تو اس وقت وہ یہاں آ چکے ہوتے. یہ ہے مطلب دل آپ کا آج بھی لاہور کے ساتھ ہے. نہیں, کیوں اس کا لاہور سے کر رہا ہے, میں تو سرگودا پنجاب سے بات کر رہا ہوں. مطلب آپ یہ سمجھتی ہیں وہاں انٹلیکچوئل لوگ زیادہ؟ میں نے انٹلیکٹ کی بات نہیں کی, تعلیمی معیار کی بات. وہاں زیادہ اس کا وہاں زیادہ انٹلیکچوئلزم سے کوئی تعلق ہی نہیں, اس کا تعلق ہے تعلیم کو سیریس لینے سے. جی, وہ پڑھ رہے ہیں اگر تو پڑھ رہے ہیں ایمانداری سے, اور جو پڑھا رہے ہیں تو ایمانداری سے تھوڑا بہت پڑھا رہے ہیں, چلیں 50%, اب برے حالات میں 50% پڑھا دیتے ہوں گے اگر اس وقت حالات خراب ہیں. پنجاب کی پڑھائی تو مشہور ہے, یعنی کہ وہ اس میں ان پٹ دے رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے تو کر رہے ہیں. کشمیر میں تو اور زیادہ کر رہے ہیں, مطلب ان کی بچیوں کو, ٹیچرز کو مجھے اس طرح سے ٹریننگ نہیں دینی پڑی تھی کہ بھائی پڑھانے میں سچائی بتائیں. ہاں, پڑھانے کے طریقے کی ٹریننگ دینی پڑتی تھی, لیکن پڑھانے میں وہ سب تیز تھے اور بچے بھی پڑھنے میں سیریس تھے. کراچی میں, کراچی یا اندرون سندھ میں جہاں پر ہے ہی نہیں اسکول, وہاں پر جانور بندھے ہوئے ہیں, مطلب وہ تو خرابی ہو گئی. دیکھیں اس کو تو چھوڑ دینا, جہاں جانور بندھے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہاں اسکول ہے ہی نہیں. چلیں جہاں نہیں فیل والے ہو, جہاں بچے پڑھ رہے ہیں وہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ پڑھ رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ وہ پڑھ نہیں رہے, وہاں روزانہ جا رہے ہیں, ٹیچر بھی آ رہا ہے, بچے نہیں پڑھ رہے, اور ایک سوال کا جواب اس کو لکھوا دیا گیا, وہ کاپی پہ یاد کرے گا اور جا کے ایگزام دے گا اپنے ہی اسکول میں, اور انگلش جماعت میں ہو جائے گا. پھر وہ پیچھے کیا ہے وہ صفحہ بھول گیا, پھر دوسری کلاس میں سوال کے جواب یاد کرے. یہ ہے مسئلہ. کتاب نہیں پڑھ سکتا وہ, باقاعدہ اردو کے 3 صفحے جو ہیں وہ پڑھ نہیں سکتا, لکھنا کا تو تصور ہی چھوڑ. تو اس میں آپ ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں؟ پورا وہ سارے ادارے سر سے لے کے پیر, آوے کا جو بھی کہہ دیں. لیکن
میں مطلب وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر جو حال ہے اس میں کیا پالیٹکس کا زیادہ اس میں ہے کردار, یا پولیٹیشینس کا کہ جو آتے ہیں اور کام نہیں کرتے؟ یہی ہے, لیکن سب سے زیادہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو انکمپیٹنسی کا رواج ہو گیا نا, شارٹ کٹس, کہ ٹھیک ہے یوں نہیں یوں کر لو کام چل جائے گا. سڑک بنانی ہے اور اس میں مٹیریل کم ڈال دو, کام چل جائے گا, کوئی پوچھے گا نہیں. آپ بتا دیں کہ پوچھنے والا کون ہے, کوئی بڑا ادارہ. اس کو پوچھنے والا کون ہے, اس سے بڑا ادارہ. اس کو پوچھنے والا کون ہے, اس سے بڑا ادارہ. کہ جب سب سے بڑے اداروں نے چیک نہیں ہے یہاں کسی بھی چیز میں. تو پھر یہ جو بڑے اسکولز ہیں جنہیں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ان میں پڑھائی بھی بہتر ہے, وہاں مطلب خصوص لوگ ہی صرف جا سکتے ہیں, وہی پھر اوپر پالیٹکس میں جاتے ہیں, وہی آگے باہر جاتے ہیں پاکستان سے. تو یہ جو ایلیٹ کلاس کے وہ ہیں ششکے ایک طرح سے جیسے کہیں گے, نہیں, ششکے کا مطلب ہوتا ہے کہ فضول چیز. ہاں, اچھی چیز نہیں 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 نہیں, یہ یاد رکھے ششکے کا پراپر ورڈ تھوڑا بہت میں وہ پیزا کھانے جا رہے ہیں اس کو بھی ششکے نہیں, یہ بچے کہتے ہیں ششکے. ہاں مطلب یہ کہ ایکسٹرا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لگژری. لیکن جو اچھے اسکول ہیں وہ لگژری نہیں ہے, وہ ضرورت ہے. اور وہ اسکول کیوں پڑھا رہے ہیں, کیونکہ ان کی چینز جو ہیں وہ باہر سے آ رہی ہیں, تو وہ باہر والے اپنی چینز کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں, اس کا ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے, مطلب ان کے اوپر چیک ہے. ایک منسٹر کا بچہ اس اسکول میں پڑھتا ہے تو میں یا ہمارا بھائی ہمارا بیٹا ہاں, تو یہ پوچھ رہے نا آپ جنہوں نے نظام بنایا ہے, مطلب اس میں بزنس کا میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں نا آپ سے, آپ اس سسٹم کے اندر ہے ہاں, کہ ایک آپ جس اسکول میں پڑھا مطلب کام کر رہی ہیں, جو بھی آپ نے ایک اسکول بنایا, اس میں ایک بچے ہیں, ان کو کیا وہ تعلیم نہیں ملنی چاہیے جو ایک منسٹر کے بچے کو مل؟ بھائی میں نے تو بنایا اسی لیے نا, میں نے کہا کہ میں اسے کم خرچ میں, مطلب یہ کوئی ایک درمیانہ جو 1-2 ہزار فیس لیتا ہے نا, میرا سسٹم وہ ہے کہ وہ 1-2 ہزار فیس لینے والا اسکول بھی اس کو اپلائی کر سکتا ہے. میں نے تو بنایا اسی لیے کہ آپ یہ نہ کہہ سکیں گے کہ ہم بڑی چین, ایلیٹ والی جو چین ہے وہ نہیں لا سکتے کیونکہ اس پہ خرچے بہت ہیں. بلڈنگ بناؤ, اس کا اسٹینڈرڈ بناؤ, پھر اتنے بڑے مہنگے ٹیچرز لاؤ. تو میں آپ کو ایک ایسا اسکول بنا دیتی ہوں کہ جس میں آپ کا برین, جو پاکستان کا ذہین برین ہے, کیونکہ یہ ہماری بہت زرخیز زمین ہے ذہن کے لیے بھی اور آپ کی اناج کے لیے. تو وہ بات میں نے اس وجہ سے کی تھی کیونکہ ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ بنیادی تعلیم جو ہے وہ ریاست دے گی ایک ایک بچے کو. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پرائیویٹ اسکول جو ہیں جو بہت زیادہ پیسے لے رہے ہیں, انہوں نے ایک بزنس کھڑا کر دیا, اور گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ اسکولس ان کو کمزور کر دیا, اور سارے پولیٹیشینس کے بچے, سارے پولیٹیشینس, بلکہ اس کو آن بھی ابھی تو وہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ یہ جو بڑے بڑے اسکولز ہیں پرائیویٹ, ان کو آن بھی یہ لوگ کرتے ہیں پولیٹیشینس. تو خرابی تو خود ہی آ جائے گی, وہ کبھی بھی چاہے گا ہی نہیں کہ گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ بہتر ہو, کہ ایک غریب کا بچہ اس میں جا کے پڑھے اور مجھ سے آ کر سوال کرے کہ بھائی یہ کیا حرکت کی. تو پھر یہ سوال آپ کو تو پھر کرنا ہے, وہ کرنے وہی دے رہے, تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ یہ سوال نہیں کر رہا جی, میں تو دیکھیں بس ہم صرف سوال کرتے ہیں نا, اور ہم کہتے ہیں کہ آپ ہی سہولت دے دیں. کام کیا کیا نے کس وقت یوتھ نے فری کا کام کتنا کیا, کتنا اپنے چھوٹے بچوں کو پڑھایا, کتنا اپنے چھوٹے بچوں کو اسکل سکھانے کی طرف ریاست ہے پڑھانا. یہ غلطی ہے. جہاں ہم غلطی کر رہے ہیں نا کہ بس سارا کام ریاست کا ہے, سارا سے کچھ تو کر نہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ باپ کے گھر میں بھی پاکستان میں, باپ کے گھر میں بھی ساری ذمہ داری باپ پہ ڈال دیتے ہیں. آپ سوچیں کسی نوجوان کی, آپ سندھ کے, پنجاب کے, کسی بھی پٹھان کے صوبے کو چھوڑ کے, آپ ہمارے نوجوانوں کو لینے کتنے گھنٹے ضائع کرتے ہیں ماں باپ کے سر پہ, کتنے برس ضائع کرتے ہیں.
ان برسوں میں کیا وہ کسی کو سروسز دیتے ہیں کہ جس میں ان کے ہاتھ جو ہیں وہ اسکلفل ہو جائیں؟ فری سروسز دیتے ہیں؟ بتائیں. نہیں دیتے. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہ باپ کا کام ہے, ہمارے ابا کا کام ہے, اور بلکہ اس کو کہتے ہیں وہ موٹر سائیکل تو لے کے ہی نہیں دی, مجھے تو کالج جانا ہے, اتنی دور کالج اور بسوں میں تک کے کھاؤ, میں پڑھ رہا ہوں. یہی آپ ریاست کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. ریاست اسکول بتا کے دے گی بھائی سب کچھ ریاست نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس انٹلیکٹ نہیں ہوتا. انٹلیکٹ آپ جوانوں کے پاس ہوتا ہے, آن فارن وقت بھی آپ کے پاس ہوتا ہے. پولیٹیشین کے پاس یہ دونوں چیزیں ان کے پاس نہیں, وہ تو پیسہ وہ تو ہمارے پاکستان میں تو وہ کسی اور مقاصد سے آتے ہیں, وہ کی بہتری کے لیے یا عوام کی بہتری کے لیے, تو وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. لیکن ان کو تو چھوڑ دیں نا, ان کے ساتھ آپ کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ایک گھر اور ریاست ان دونوں کو دیکھیں ذرا, کہ ریاست کا سربراہ کیا کر رہے ہیں اور باپ جو آپ کے گھر کا سربراہ ہے, گھر والے کیا کر رہے ہیں, کیا اتنی سروسز دے رہے ہیں فری میں اپنے فادر کو ذمہ داریوں سے ہٹا رہے؟ اس وقت بتا رہی ہیں کہ اگر ریاست اس طرح سے ورک نہیں کر رہی تو آپ خود خود کریں. کریں, بس ابھی یہی حل یہ نہیں ہے, یہ تھا ہی یہی حل, مگر آپ لوگوں نے ریاست پہ ڈالا تو ریاست بوجھل ہو گئی. ریاست نے آئین کہہ رہا ہے, پاکستان کا آئین بھائی بہت سارے کام ہیں جو آپ نے کم عمری میں ہی کر رہے ہیں. 25 سال تک آپ صرف پڑھتے رہیے اور دیکھیے کب پڑھتے رہتے ہیں. 2 گھنٹے مشکل سے کالج میں جا کے, اصل پڑھائی کے 2 ہی گھنٹے ہوتے ہیں, باقی وقت گھوما پھرے, پھر اس کے بعد دوپہر کو گھوما پھری, رات تک گھوما پھری, پھر موبائل یا گھوما, یہ لگتے ہیں. ان گھنٹوں کو کہیں یوز کیا ہوتا تو کوئی نہ کوئی ادارے کھڑے کر لیتے. اگر 10,000 نوجوان صرف کراچی سے نکل آئے نا اور ادارے کھڑے کر دیں, دیکھیں عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, ریاست کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ اتنے بڑے بڑے ادارے کھڑے ہو جائیں گے. ایٹ لیسٹ ایجوکیشن ہے تو آپ کی کمپٹیشن پہ آ جائے گی. آپ کرو نا 10,000 لڑکوں کو کھڑا کرو, یہ اس پروجیکٹ کو لے کے چلیں. دیکھو ابھی صرف 5 سال کے اندر آپ کی یہ لاکھوں بچے تیار ہو جائیں گے, ہنر مند تیار ہو جائیں گے, دولت آئے گی, اور آپ دولت مند اسکول بنا لیں گے اپنے لیے, کھڑے کر لیں, ایلیٹ کے مقابلے پہ کر لیں گے. آئے تو صحیح. اب آخر میں صرف میں یہ آپ سے سوال کروں گا, میں نے تو آپ کو ہی پھنسا دیا, آپ نے تو ریاست کو پھنسانے کی کوشش کی, میں نے آپ نوجوانوں کو پھنسا دیا. بس آخر میں چاہوں گا آپ اپنی وہ جو اسکول کی 4 ڈائمینشنز ہیں ان کو بس مختصر بتا دیں, اور یہ گفتگو 4 ڈائمینشن میری یہ ہے کہ ایک ڈائمینشن تو یہ ہے کہ تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ, یعنی آپ کو کوئی اسکل بھی سیکھنی چاہیے, کوئی بھی 10,000 سافٹ بھی ہارڈ بھی کچھ بھی سیکھیں جو آپ کے دو بھی اور اسکل. جی, کیونکہ پڑھائی صرف 2-4 گھنٹے ہوتی ہے دن میں, اور اس سے زیادہ نہیں, باقی 18 گھنٹے آپ کے پاس برابر کے ہوتے ہیں. تو 10 گھنٹے تو لگا دے کسی سے پڑھیے, بیگ اٹھا کے لے کے جا سکتے. ہاں تو 10 گھنٹے تو لگا دیں ایک دن میں, 8 گھنٹے لگا دیں بھائی, 5 گھنٹے لگا دیں, لگائیں. اس 5 گھنٹے سے دیکھیے 4 سال میں کتنا جمع ہو جاتا ہے. تو ایک ہماری ہے تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ. دوسری ڈائمینشن ہے فاسٹ ٹریک, تیز رفت اسکول, کیونکہ ملک میں لاکھوں بچے ایسے ہیں جو ماں باپ پڑھا نہیں پاتے, پیسے نہیں ہوتے, تو وہ پھر عمر بڑھ جاتی ہے ان کی, اور جب وہ داخل کروانا چاہتے ہیں تو اس وقت لمبے بچے ہو چکے ہوتے ہیں, کوئی انہیں داخل نہیں کرتا. تو میں نے اپنے اسکول میں ایک ڈائمینشن بنا دی کہ ہم سال میں 2 جماعتیں انہیں کروا دیں گے, اور اسکل بھی کوئی نہ کوئی سکھا دیں گے تاکہ یہ اڑتا ذہن نہ رہے اس کا. تیسری ڈائمینشن ہے وسیع ممتا, مطلب یہ کہ آپ کو آپ کی بھی ممتا ہے, میری بھی ممتا ہے, دونوں کی ممتا ہوتی ہے. تو ہم اس ممتا کو تھوڑا سا وسیع کرنے, اپنے بچوں سے آگے
دوسرے بچوں تک بھی لے جائیں اور ان کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالیں اور ان کو بھی جو سکھانا چاہے کچھ کرنا. پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے. یہ پیسے دو، پیسہ دے کے تو آپ بھکاری بنا رہے. کچھ اور مدد کریں، ان کو پیروں پہ کھڑا کریں. تو وہ اسکول میں ہی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ باہر جا کر اپنے گھر پر اپنے جی دوست کو پڑھائیں. اسکول میں ہی اس ڈائمینشن کی تربیت بچپن سے دی جاتی ہے کہ آپ دوسروں کی بھی خدمت کریں. اور 4th ڈائمینشن ہے ٹیچرس ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن سپورٹ پروگرام. انہیں سارا سال اسکول میں ہی ٹریننگ دی جاتی ہے کیونکہ ہماری جو تعلیم ہے اس میں بہت ڈائمینشنز ہیں، بہت ویریشنز ہیں، تو اس لیے انہیں ٹریننگ بہت ضروری. اور ایجوکیشن سپورٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ بچیاں ہمارے پاس آ جاتی ہیں میٹرک کے فوراً بعد. ماں باپ کہتے ہیں بہت پڑھا لیا ہم نے، اب اس سے زیادہ خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو اگر اور پڑھنا ہے تو نوکری کرو، اور اگر نہیں پڑھنا تو بھی گھر کا خرچ اگر سپورٹ کر سکتے ہو تو کرو. تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ جاب کریں، آن جاب میں آپ کو پڑھنے کی چھٹیاں بھی دوں گی اور آپ کو لون بھی دیا جائے گا پڑھنے کے، تاکہ سیلری آپ گھر کے دے دیں. اس طرح یہ 4 ڈائمینشن. ایک اچھا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، یہ نمودار ہے. آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا.